تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کا، آخرت کا بیان ہے۔ سب سے زیادہ مکی صورتوں میں جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، کہ بھائی ان بتوں سے اپنی جان نکالو، کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ ایک خدا کو خدا نہیں مانیں گے، ایک اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے، تو فالو کیسے کریں گے آپ اس کو؟ تو جو اسلامی قانون ہے وہ تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، عقیدہ توحید سے، کہ آپ نے پہلے ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے وجود کو بھی، اس کی توحید کو بھی، پھر اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حلال کو حلال مانیں گے اور اللہ کے حرام کو حرام مانیں گے۔ تو اس صورت میں بھی اور اس کے بعد والی چند صورتوں میں بھی عقیدہ توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہید ہے، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ زبردست غالب کا مطلب جو اس پر ایمان نہ لے کر آئیں ان کو عذاب دے سکتا ہے، اور حکیم کا مطلب عذاب دیتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی باطل کتاب نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے، یہ متلبسا بالحق، حق کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ برحق کتاب ہے۔ فاعبد اللہ، لہذا جب ہم نے آپ پر کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو یعنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ دین جزا کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، مذہب کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں دین سے مراد ہے عبادت۔ فاعبد اللہ، تو آپ عبادت کیجیے، اللہ کی غلامی کیجیے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اسی کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ عبادت تو ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب کو برحق نازل کیا، اور برحق کتاب کو فالو کیا جاتا ہے، جب فالو کیا جاتا ہے تو یہ کتاب توحید کا درس دیتی ہے، یہ کتاب شرک کی نفی کرتی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، بھائی کیسے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ معبود تو اتنے سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خبردار سنو، للہ الدین الخالص، خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یعنی یہ حکم بھی برحق ہے، غلط حکم نہیں ہے بلکہ یہ صحیح حکم ہے، کیونکہ خالص عبادت یعنی وہ عبادت جو شرک سے پاک ہو، اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب جو لوگ مشرک ہیں نا، جو اللہ کے سوا معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ دلیل کیا دیا کرتے تھے؟ بھائی یہ نیک لوگ ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ہم جب ان نیک لوگوں کی مورتیوں کی، ان کے مجسموں کی ہم عبادت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ یعنی ایک دماغ میں شیطان نے ایک چیز ان کے داخل کر دی تھی کہ بھائی اللہ تو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے نا، جب محبت کرتا ہے تو نیک بندوں کو جتنی آپ ان کی تعظیم کریں گے اور جتنا آپ ان کو پروٹوکول دیں گے تو اللہ تو خوش ہوگا۔ انسان اپنے دوست سے محبت کرنے پر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں ان مشرکین سے ایک فالٹ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی تعظیم کی کسی نے منع نہیں کیا، محبت سے کسی نے منع نہیں کیا، آپ اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے محبوبوں سے محبت کریں، لیکن تعظیم کا وہ درجہ جو آپ کو عبادت تک پہنچا دے، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا نا۔ وہ درجہ جو آپ کو عبادت کے درجے تک آپ نے ان کو پہنچا دیا، یہ تو پھر غلو کر دیا آپ نے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دیں تو پھر تو بھائی آپ نے اللہ اور رسول میں فرق ہی نہیں چھوڑا۔ تو کسی کی ایسی، آپ اپنے باپ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے باپ خوش ہوگا، آپ کا والد خوش ہوگا، لیکن آپ اپنے باپ کو جو مقام دیتے ہیں وہی مقام باپ کے دوستوں کو دینا شروع کر دیں تو پھر باپ میں اور باپ کے دوستوں میں فرق ختم ہو جائے گا، اس چیز سے باپ ناراض ہوگا۔ آپ نے کہا میری وراثت کا چھٹا حصہ باپ کے بجائے میرے باپ کے دوستوں کو ملے گا، تو باپ کہے گا بھائی تم نے تو وہی کر دیا جو باپ کے حقوق ہیں، وہی سیم ان کو دے دیے، تو پھر باپ میں اور دوستوں میں فرق نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کے بجائے ان کو وہ مقام دے دیا کہ ان کی تم نے باقاعدہ عبادت شروع کر دی، حالانکہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے بھائی ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ خوش ہوگا، تو لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی عبادت ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کی عبادت اللہ کا قرب نہیں بلکہ یہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، کیونکہ تم نے ان میں اور اللہ میں فرق ختم کر دیا، معبود صرف ایک ہوتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بناتے ہیں، یہاں دوست سے مراد دوست نہیں ہے بلکہ دوست سے مراد ولی کے مختلف معنی آتے ہیں، یہاں ولی سے وہ دوستی مراد ہے، وہ ولایت جو خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے بھی دوستی ہوتی ہے لیکن عابد اور معبود والی دوستی، یعنی اللہ سے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ عابد اور معبود کا ہے۔ لیکن تعلق کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک تعلق اولاد کا باپ سے ہوتا ہے اور اولاد کا ماں سے ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، یہ بھی الگ تعلق، یہ الگ نوعیت کا تعلق ہے، ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ الگ نوعیت کا تعلق ہے، ایک تعلق ہوتا ہے دوستوں کا، وہ الگ نوعیت کا تعلق ہے۔
اسی طرح ایک ریلیشن ہوتا ہے اللہ کا اور بندوں کا، وہ الگ نوعیت کا ریلیشن ہے، عابد اور معبود کا ریلیشن. یہ والا ریلیشن آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دے سکتے. تو اس معنی میں مشرکین اپنے معبودوں کو ولی کہتے تھے کہ جیسے اللہ ہمارا ولی ہے، یعنی ہم عابد ہیں اور وہ معبود ہے، تو ایسے ہی ہم اللہ کے علاوہ کو بھی ولی بناتے ہیں. یعنی اس معنی میں ولی بناتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے معبود ہیں اور ہم عابد ہیں. یہاں ولی سے مراد عام ولی مراد نہیں ہے، ولی تو مطلق دوست کو کہتے ہیں، دوست تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے. یہاں ولی سے مراد کیا ہے؟ مختار سمجھنا کسی کو، قادر مطلق سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اس کے پاس اختیارات ہیں، لہذا میں اس کی تعظیم کروں گا، اس کی عبادت کروں گا تو یہ میری بگڑی بنائے گا. یہ والا ولی آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں بنا سکتے. تو اس والے ولی کی یہاں نفی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو ولی ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی معبود والا ولی بنا لیتے ہیں. اور دلیل کیا کہتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھائی ہم نے جو ان کو ولی بنا دیا، یعنی ہم نے جو ان کی عبادت کی ہے، تو ہم عبادت اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں، ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ وہی دلیل ہے جو آج مشرکین دیتے ہیں کہ یعنی ہم تو اصل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اصل تو اللہ ہی ہے. تو یہ والے جو باطل دلیلیں ہیں نا، یہ پرانے مشرکین بھی دے چکے ہیں دلیلیں کہ ہم تو اصل میں تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، جو آسمانوں پہ ہے مانتے اسی کو ہیں، تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، تمہاری دلیل غلط ہے.